ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج کا بیسیکلی ڈسکشن کلاس ہے اینڈ واٹ وی ول ڈو از ہم لوگ ماڈل پیپر پہ جائیں گے. تو میں ایکسپلین نہیں کروں گا، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم لوگوں کو کیا آتا ہے. تو واٹ از اسلامائزیشن آف نالج، کیا ہوتا ہے؟ سر جو ویسٹرن جو چیزیں تھیں ان کو اسلامک پوائنٹ آف ویو میں لیا ہے، لیکن وہ بیس تو ساری ان کی رول وغیرہ ویسٹرن ہے، لیکن ان کو ایک نیا فیس دے دیا اسلام میں. ماڈرن اکنامک اور جو چیزوں کو لے کے اس پہ اسلامک اکنامک کرنے کا وہ اسلام ایگزسٹنگ بیس کو چینج نہ کرنا، بیس جو ہے وہ بیس سے ڈفرنٹ ہے، لیکن بیس کو چینج نہ کرنا جس طرح سے اسلامی اکنامکس نے نہیں کیا کہ انٹرسٹ کو نکال کے زکوٰۃ پر بالکل بیس سے جا کے ان کو نہیں چینج کیا، لیکن اس کو موڈیفیکیشن کرنا مطلب ویسٹرن نالج کی اسلامائزیشن کچھ جو چیزیں اسلام میں صحیح ہے. اس میں ہم کچھ نہ کچھ حقیقت ہے. بات یہ ہے جیسے کہ کہا جا سکتا ہے کہ بھئی نالج از نالج، تو اس کو اسلامائز کرنے کا مطلب اگر اف سم تھنگ از ٹرو دین اٹ از نالج، تو پھر اس کو اسلامائز کرنے کا تو کوئی خاص مطلب نہیں ہوتا. اگر کوئی چیز فالس ہے تو پھر وہ نالج ہی نہیں ہے، پھر اس کو بھی اسلامائز نہیں کیا جا سکتا ہے. تو اسلامائزیشن آف نالج تو کوئی عجیب ہی سی بات ہے. پھر تو اسلامائزیشن آف نالج میں اصل میں سب سے پہلی چیز جس کی ضرورت ہے وہ یہ دیکھنے کی ہے کہ فزیکل سائنس الگ چیز ہے اور سوشل سائنس الگ چیز ہے. اب ہم فزیکل سائنس کی جب بات کریں گے، لا آف گریوٹی کی، تو لا آف گریوٹی کو تو اسلامائز نہیں کیا جا سکتا ہے. مگر اس کی یہ معنی نہیں ہے کہ فزیکل سائنس کو اسلامائز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس میں یہ ہے کہ جیسے بایولوجی ہے، کیمسٹری ہے، فزکس ہے، ان سب کو اسلامائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس طرح سے پڑھا جائے کہ یہ آیات اللہ کی نشاندہی کریں کہ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز بنائی ہے کہ پانی کیسے بنتا ہے اور بارش کیسے برستی، ان سب میں. تو وہ بس پوائنٹ آف ویو کی بات ہے کہ فزکس کی جو لاز ہیں وہ تو نہیں بدلیں گے، مگر ایکچولی جب ویسٹ میں پڑھایا جاتا ہے فزکس تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے ایجاد کیا، یہی سب سے بہتر نالج ہے، اور اس کی بدولت ہمیں ساری دنیا پہ فوقیت حاصل کی. یہ سارے ایٹیچیوڈز ہیں، تو یہ ایٹیچیوڈز ان اسلامک ہیں. تو فزکس کو پڑھائیں گے، ہاں یہ ایک اچھی چیز ہے، مگر سب سے اہم نالج نہیں ہے. اہم نالج تو اسلام ہمیں دیتا ہے، اور یہ کہ یہ فزیکل لاز خود بخود وجود میں نہیں آئی، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. اور یہ بھی کہ یہ ویسٹ نے نہیں ایجاد کیے، بلکہ یہ مسلمانوں نے ایجاد کی اور انہوں نے آگے بڑھایا. تو یہ چیزیں فزکس کو اسلامائز کرنے کے، یعنی فزکس، کیمسٹری، ان سب میں ہم ایک ایٹیچیوڈ جس سے وہ پڑھایا جاتا ہے وہ غلط ہے. جہاں تک سوشل سائنسز کا تصور ہے تو یہ بالکل غلط ہے. اور سوشل سائنسز جو ہے اس میں یعنی سوشل سائنسز انسان سے متعلق علوم ہیں. تو انسان کیا ہے اور انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اور انسان کو کیسے بیہیو کرنا چاہیے، یہ سارے سوالات سوشل سائنس جواب دیتا ہے. مگر سوشل سائنس غلط جوابات دیتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ انسان کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، موریلٹی کیا ہے. وہ ساری چیزوں کو فیکٹس اینڈ لاجک کی بیسس پہ آنسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ہو نہیں سکتا.
تو جب سوشل سائنس کو اسلامائز کریں گے تو وہ پھر بالکل ہی الگ چیز بن جائے گی، کیونکہ اس میں ہمیں وہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے اس کو ہمیں غلط کہنا پڑے گا۔ تو اسلامائزیشن آف نالج کو فزکس یعنی فزیکل سائنسز اور سوشل سائنسز میں ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا، ان دونوں کے الگ الگ مسائل ہیں۔ تو what is the importance of Islamization of knowledge and why Muslims feel they should Islamize their knowledge؟ اس کا کیا جواب ہے؟ What is the importance of Islamization of knowledge؟ کیوں کرنا چاہیے؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ جب 20th سینچری کی بگننگ میں یورپ نے پوری دنیا کا قبضہ کر لیا تھا، اور پھر جب ان کی یہ نیشنز وغیرہ لڑائی جھگڑے کے بعد بھی ان کا موضوع ختم ہوا تھا اور ان کا سارا اقدار وغیرہ چلا گیا تھا، تو اس کے بعد مسلمانوں کی بھی ایک علیحدہ قوم تھی اور ان کو بھی ایک نظام کی ضرورت تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کیا نظام ہونا چاہیے، تو اس کے لیے ایک اب کسی کو بیس نہیں پتا تھی کیونکہ یہ اپنا علم کھو چکے تھے، تو لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اسلامائز کر لیتے ہیں کہ جو بھی ٹیچنگس ہیں ویسٹ کی اس میں تھوڑا بہت اسلام ڈال کے ہم اس کو کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ ہماری اس وقت مسلمانوں کو اتنا پتہ نہیں تھا کہ ان مذہب کو کیا کرنا چاہیے، لیکن یہ انفیکٹ امپورٹنس ہماری تو نہیں ہے نا۔ یہ یعنی دو تین تم نے چیزوں کو مکس اپ کر دیا ہے۔ یعنی جب آزادی حاصل ہوئی تو پھر ہمیں ایک نظام کی ضرورت تھی، تو اس وقت مسلمانوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہمارے پاس ایک الگ نظام ہے جو کیپٹلزم اور کمیونزم سے الگ ہے، اور یہ ہمارا نظام سپیریئر ہے۔ اور یہ بات اپنی جگہ پہ صحیح تھی، مگر وہ اس کو اچیو نہیں کر سکے فار ویریس ریزنس۔ مگر دس از ناٹ اسلامائزیشن آف نالج۔ یہ ایک اور بات ہے جو ریلیٹڈ ہے، مگر اسلامائزیشن آف نالج کا جہاں تک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے اسکولوں میں ساری ویسٹرن نالج پڑھائی جا رہی ہے، تو اس سے یہ اور وہ ویسٹرن ایٹیٹیوڈ سے پڑھائی جا رہی ہے، ویسٹرن کتابوں سے پڑھائی جا رہی ہے۔ ان کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے پس پردہ کہ ویسٹ سب سے سپیریئر نیشن ہے، ساری کی ساری نالج صرف ویسٹ ہی کے پاس ہے اور سارے لوگ بیوقوف ہیں۔ اور یہ تم لوگوں کے ذہن میں بھی یعنی ہماری قوم بہت بڑی انفیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا ہے کہ اصل جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ تو ویسٹ نے ڈسکور کی۔ تو اس کے برعکس قرآن کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ سب سے بہترین اور پرفیکٹ گائیڈنس ہے۔ تو جب ہم یہ ویسٹرن چیزیں پڑھاتے ہیں تو انسان کو اس بات پہ شک پیدا ہو جاتا ہے کہ نہیں، کمپلیٹ اینڈ پرفیکٹ گائیڈنس تو ویسٹ کے پاس ہے، ہم ان سے جا کے مانگیں گے کیسے ہدایت حاصل کریں۔ تو اب اس نالج کو اس طرح سے پڑھانا جس طرح سے ویسٹ پڑھا رہے ہیں تو بہت نقصان دہ ہے ایمان کے لیے۔ تو ہم اپنے بچوں کو کیا پڑھائیں؟ تو اس میں یہ ہے کہ یا تو ہم پھر ویسٹ کی نالج کو خارج از بحث کر دیں، اور ہمارے جو ارلی لوگ تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے انگریزی نہیں پڑھو اور یہ ویسٹرن نالج نہیں پڑھو کیونکہ اس سے ایتھیزم پیدا ہوتا ہے، تو ایمان بہت زیادہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے ہم پیچھے رہیں دنیا میں، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ مگر اب یہ بات یعنی اس زمانے میں چونکہ ویسٹ کا زور بہت زیادہ تھا اور کالونائز تھے تو یہ بات ٹھیک تھی، کیونکہ اب جو ہے وہ ہم کیونکہ آزاد ہیں اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ٹھیک ہے ویسٹرن نالج بھی پڑھائی جائے مگر اس طرح سے نہیں پڑھائی جائے جس طرح سے وہ پڑھاتے ہیں، اس کو
اس میں سے سلیکٹیو ہونا چاہیے. جو ہمارے کام کی چیزیں ہیں وہ لے لیں, اور جو کام کی چیزیں نہیں ہیں وہ لے لیں. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس لیے کہ اگر ہم اس کو نہیں کریں گے تو پھر یہی بات ہے کہ جو ویسٹ ہمیں پڑھا رہا ہے, جیسے پڑھا رہا ہے اور جس ایٹیچیوڈ کے ساتھ پڑھا ہے, وہ ساری چیزیں ہم لوگ ایبزارب کریں گے. سمجھ میں آئی بات؟ کسی سے پھر سے پوچھ لوں. نارملی یعنی میرے کہنے سے مجھے سمجھ میں آتی ہے, تمہارے کہنے سے تمہیں سمجھ میں آئے گی. چلو کسی ایک سے دہرا دیتے ہیں. کیا کہا میں نے؟ واٹ از دی امپورٹنس آف اسلامائزیشن؟ تمہیں بتلا, تم نے جو غلط بتلایا. کیا نام ہے تمہارا؟ ارم. ہاں بتلاؤ. میں نے کیا کہا؟ واٹ از دی امپورٹنس آف اسلامائزیشن آف نالج؟ سن نہیں رہی تھی؟ اچھا, سمجھ میں نہیں آیا؟ تو کیا سمجھ میں آیا؟ ہے صحیح. یہی کہ ان شارٹ کے اس سے یہی تھا کہ اگر ہم ویسٹ نالج کو چھوڑ دیں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے, جبکہ قرآن میں ہماری چیز نہیں ہے, قرآن میں ایسا نہیں کرایا جاتا. ویسٹرن نالج کو چھوڑ دیں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے, اس لیے ویسٹرن نالج کو لے لینا چاہیے, اس کو پڑھا دینا چاہیے. اس کا اسلامائزیشن سے کیا تعلق؟ نہیں سر, ہمیں اس کو قرآن کی ہماری جو اپنی ٹیچنگس ہیں ہمیں اسی ہی کو فالو کرنا چاہیے. جو کہ ویسٹ بتاتا ہے یا ویسٹرن اکنامکس بتاتی ہے وہ ہماری ٹیچنگس نہیں ہے. تو آج اس وقت کے لوگوں نے یہی سوچا کہ ہمیں اس چیز کو اڈاپٹ کرنا چاہیے, اسلامائز کر لینا چاہیے تاکہ تھوڑا بہت نظام چل جائے. لیکن آج کل بھی اسی طرح ہی ہوتا جا رہا ہے. ہم ویسٹرن اکنامکس ہی پڑھ رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہم مسلمان جو ہیں وہ اس راستے پہ نہیں. یہاں پہ جو نالج کی بات ہے وہ ہم اکنامکس تک محدود نہیں کر رہے ہیں, تو بلکہ پوری فزکس, کیمسٹری, بایولوجی سب کچھ اس میں شامل ہے. پولیٹیکل سائنس اور انٹرنیشنل ریلیشنز اور بزنس نالج کی بات ہے. یہاں پہ اکنامکس کی بات ہے. یہ کوشچن جو ہے کہ وائی ڈو وی نیڈ ٹو اسلامائز نالج, تو تم نے کہا کہ ایک ہمیں اسے چھوڑ دینا چاہیے. اور بات یہ ہے کہ قرآن میں تو ہمیں نہیں بتلایا کہ کیمسٹری میں کیا ہوتا ہے اور بایولوجی میں کیا ہوتا ہے اور فزکس میں کیا ہوتا ہے, اور سیمولسن نے کیا لکھا ہے, یہ کوئی چیز نہیں بتلائی. تو اس لیے ہمیں اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر کچھ پرابلمس ہوں گے. ابھی اس دور میں ہم ویسٹرن جو میتھڈالوجی یوز کر رہے ہیں ٹیچنگ کی بھی, اور جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ بھی ویسٹرن ہے. تو یہی سمجھا جا رہا ہے کہ جب وہ جو نالج ہے وہ پرفیکٹ ہے, لیکن پروگرام کہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ جو صحیح نالج ہے وہ جیسے کہ ہمیں ویسٹ کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کیونکہ ہم اس کو ویسٹ کی نالج ٹیچنگ کو سب کو ہم بالکل چھوڑ بھی نہیں سکتے, اس لیے ضرورت یہ ہے کہ ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں, ویسٹ کے طریقے سے ہم پڑھیں, اس میں قرآن کو اسلامائز کر دیں, جو ہے وہ ہمارے ایمان کو بھی نہ ہوگا اور ہم جو ہے وہ کر سکیں. جو چیزیں ٹھیک ہیں ان کو اڈاپٹ کر لیں, اور جو چیزیں غلط ہیں ٹھیک ہے. ایک یعنی بنیادی بات یہی ہے کہ ساری چیزیں ان کی ٹھیک نہیں ہیں, تو جو چیز ٹھیک ہے وہ لے لیں, اور جو چیز غلط ہے اس کو چھوڑ دیں. اس میں زیادہ اسپیسیفکلی یعنی کون سی چیزیں ہیں جو غلط ہیں جن کو چھوڑنا چاہیے؟ جیسے کہ ویسٹرن اکنامکس یا ویسٹرن نالج یہ سکھاتا ہے کہ انسان کو اپنا سوچنا چاہیے, سیلفش بیہیویئر دکھانا چاہیے, وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. جبکہ اسلام میں ہمیں سکھایا جاتا ہے کوپریشن ہونی چاہیے, سیکریفائس ہونا چاہیے, اپنے پروفٹ کو میکسیمائز نہیں کرنا چاہیے بلکہ سروسز کو دیکھنا چاہیے, لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے. تو یہ چیز جو ہے سروسز اور یہ کوپریشن یہ ہمیں بیسٹ کہیں بھی نہیں سکھاتا, وہ ہمیں صرف سیلفش بیہیویئر سکھاتے ہیں. تو اس چیز یہ مین چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی یہی بات ہے کہ واٹ از دی امپورٹنس ایک یہی ہے کہ ویسٹرن سوشل سائنس میں بہت ساری غلط چیزیں ہیں,
تو اس کو جو غلط چیزیں ہیں وہ ہم پڑھائیں گے تو نقصان ہو جائے گا. مگر یہاں پہ بھی فزیکل سائنس الگ ہے اور سوشل سائنس. فزیکل سائنس میں ایسی کوئی واضح طور پہ غلطیاں نہیں ہیں. فزیکل سائنس میں کیا پرابلم ہے یہ میں نے ایکچولی اپنے کورس میں زیادہ ڈسکس نہیں کیا ہے، مگر ابھی میں نے بتلایا تھا تھوڑی دیر پہلے. فزکس کو کیسے اسلامائز کیا جا سکتا ہے؟ ایٹیچیوڈ میں کیا پرابلم ہے؟ وداؤٹ گوڈ کا کانسیپٹ ہے نا ان کا، جو کچھ بھی ہوتا ہے وداؤٹ گوڈ صحیح ہے. اور ہم کہتے ہیں سب کچھ. اور دوسرا جب ہم فزکس میں وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نہیں ڈھونڈتے ہیں، ان سے ڈرائیو کر کے تو ان کو، حالانکہ اللہ کہتا ہے کہ میری قدرت کو دیکھو. ہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہر جگہ پہ ہیں اور ان کو نظر بھی آتی ہیں مگر وہ اس کو چھپا جاتے ہیں. اور بھی چیزیں 2-3 اور ایشوز ہیں جو فزکس اور کیمسٹری وغیرہ سے متعلق ہیں، جو جب ویسٹ والے پڑھاتے ہیں تو اس سے نقصان ہوتا ہے. ہاں یہ یونیورس کیسے بنی اس کے بارے میں ان کے جو سرکولر تھاٹس ہیں ان کو نہیں دیکھنا چاہیے. پھر ہیومن کے اور جب کام کیسے پیدا ہوا چیز کو ڈھونڈ کے اس کو نہیں جانا چاہیے آفٹر ڈیتھ. اور انسان ایملیس پیدا ہوا ہے. صحیح ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے انسان کی پیدائش، انسان کی زندگی کا مقصد، یہ سب سوشل سائنس کا حصہ ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ فزیکل سائنس میں کیا پرابلمس ہے. تو ایک پرابلم تو یہ ہے کہ جب فزکس میں یعنی بہت ہی کوئی حیرت انگیز چیز نظر آتی ہے جس کے ظاہر ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ چیز خود بخود تو نہیں ہو سکتی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوگا، وہ اس بات کو نظر انداز کرتے ہیں، یعنی اپنی بات میں اس کو وضاحت نہیں کرتے ہیں. تو ایک اسلامائزیشن کی اسپیکٹ یہ ہے کہ اس کو بدل دیا جائے. اور بھی 2-3 چیزیں ہیں. کیا ہے سر؟ ان سین اور ان آبزرویبل چیزوں پہ وہ بلیو نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں نظر آتا وہی ہے، باقی کچھ بھی نہیں. ہاں یہ تو پازیٹیوزم کی فلاسفی ہے. ہاں یہ ذرا پیچیدہ بات ہے. پازیٹیوزم کی فلاسفی ایجاد ہوئی تھی ٹو پروو کہ سائنس از سپیریئر، مگر حقیقت یہ ہے کہ جو فلاسفی وہ خود ہی غلط ہے. یعنی سائنس کے بارے میں بھی غلط ہے. سائنس میں بھی انویزیبل اور انسین چیزوں پہ بلیو کرتے ہیں وہ لوگ، جیسے گریوٹی ہے اور الیکٹرانس ہیں اور اسٹرنگز ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسین ہیں، ان آبزرویبل ہیں، مگر سائنس جو ہے وہ ان پہ بلیو کرتا ہے. تو پازیٹیو کی فلاسفی جو ہے وہ سائنس پہ بھی فیل ہو جاتی ہے. مگر یہ ایشو نہیں ہے. جو میں سوال پوچھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر سائنس کو پڑھانے کے لیے اسلامائز کرنا ہے تو ایک تو اس میں یہ ہے کہ آیت اللہ کو انہوں نے غائب کر دیا ہے، وہ اس میں واپس لائیں کہ دیکھو کائنات خود بخود کیسے پیدا ہوگی، اتنی کمپلیکیٹ. بہت عجیب و غریب چیزیں ہیں، جیسے یہ جو فورس آف گریوٹی ہے یہ تقریباً 18 ڈیسیمل پلیسز تک بالکل پریسائسلی وہی ہے جو ضروری ہے کائنات کو وجود میں لانے کے لیے. اگر یعنی تھوڑا سا بھی، اور تھوڑا سا اتنا تھوڑا سا فرق ہے جس کو کہتے ہیں کہ یعنی کسی نے کیلکولیٹ کیا تھا کہ یعنی ساری دنیا اگر ریت کے ذروں سے بھر جائے، اس میں سے ایک ریت کا ذرہ صحیح ہو اور باقی سارے غلط ہوں، تو اگر وہ ایک یعنی جو پرابیبلٹی ہے کہ وہ صحیح پک کرنے کی، وہی ایک کا ذرہ نکال لیں تو دیٹ ول بی دا رائٹ لا آف گریوٹی. کیونکہ ہوتا ہی ہے، دیکھو بگ بینگ ہوئی جس میں ساری کائنات ایک نقطے سے پیدا ہوئی اور پھیلنے لگ گئی. تو اگر وہ گریوٹی کا فورس، گریوٹی جو ہے اس کو روکتی ہے پھیلنے سے، واپس بلاتی ہے. اب وہ گریوٹی کا فورس اگر ویک ہو تو یہ ایکسپلوژن ایسا ہوگا کہ سب چیزیں بالکل ہی اسکیٹرڈ ہو جائیں گی. وہ جو گیلیکسیز کو بننا ہے وہ اس بات پہ منحصر ہے کہ لوگ پھر سے یعنی ریکلسٹر کر جائیں. اگر وہ یعنی اگر ہر ذرہ الگ ہو جائے گا تو کوئی نہ سن بنے گا، نہ اسٹار بنے گا، نہ پلانٹس بنے گا. اور اگر گریوٹی کا فورس بہت زیادہ ہوگا تو وہ سب چیزیں واپس کولیپس کر جائیں گی. تو ایگزیکٹ ایک بیلنس ہے جس کو کہتے ہیں نائف ایج. اگر بالکل تھوڑا سا زیادہ ہے تو گیلیکسیز وجود میں نہیں آ سکتی، تھوڑا سا کم ہے تو بھی وجود میں نہیں آ سکتی. تو ایگزیکٹلی وہ بیلنسڈ ہے جہاں پہ گیلیکسیز وجود میں آ جائیں اور
انسان پیدا ہو جائے. اور یہ ایک نہیں, بہت سارے ایسے اس کو کہتے ہیں کازمولوجیکل کانسٹنٹس, ایسے یعنی سیٹنگ کی گئی ہے یونیورس کی کہ اگر وہ ذرا سا ادھر ہو جائے تو بالکل سارا کام خراب, ذرا سا ادھر ہو جائے بالکل ایگزیکٹ پرفیکٹ بیلنس. اسی کو آج کل یعنی امریکہ میں یہ بحث چل رہی ہے, انٹیلیجنٹ ڈیزائن آرگیومنٹ کہتے ہیں کہ یہ ایسا یعنی پرفیکٹلی کنسٹرکٹڈ یونیورس ہے, تھوڑا سا ادھر ہوتا تو نہیں بن سکتی, تھوڑا سا ادھر, تو اس لیے اس کو کسی نے ڈیزائن کیا ہوگا, خود بخود ایسا ہو نہیں سکتا. تو بہرحال یہ تو ہے ایک آرگیومنٹ کہ یونیورس جو ہے اس کو ہم اسٹڈی کرتے وقت کیمسٹری, بایولوجی, فزکس, اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تذکرہ کریں, وہ لوگ نہیں کرتے. تو اسلامائزیشن کی ایک اسپیکٹ یہ ہے. دو اور باتیں ہیں فزکس, کیمسٹری, بایولوجی کے اعتبار سے جس میں اسلامائز کرنے کی ضرورت ہے. وہ کون سی باتیں ہیں؟ خیر یہ ایکچولی موضوع نہیں ہے ہمارا, ہم اکنامکس سے متعلق ہے یہ بس. ہاں تو ایک بات تو یہ ہے کہ وہ یہ بتلاتے ہیں کہ سائنس ہی سب کچھ ہے, یعنی اصل نالج سائنٹیفک نالج ہے. تو یہ بات غلط ہے. ہماری زندگی گزارنے کے لیے جو اہم نالج ہے وہ انسانی علوم کی ہے. ہمیں کون ہے, ہماری زندگی مقصد کیا ہے, موت کے بعد کیا ہوگا, ہمیں کیسے بیہیو کرنا چاہیے, یہ سارے کویشچن کا سائنس سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ اہم نالج نہیں ہے جو سائنس کی نالج ہے. اہم نالج دین کی نالج ہے ان کا. ہاں وہ پازیٹیوزم کو استعمال کیا گیا تھا اس بات کو ثابت کرنے کے لیے سائنس ہی اصل ہے اور سائنس نالج ہے اور باقی کوئی چیز نالج نہیں ہے. تو یہ ایٹیٹیوڈ پیدا ہوتا ہے جب آدمی فزکس پڑھتا ہے, کیمسٹری کے, بس یہی اصل نالج ہے, اور یہ ایک غلط بات ہے. یہ دوسری چیز ہے جو جس کو ہمیں کاؤنٹر کرنا ہے کہ فزکس پڑھائیں مگر یہ کہیں کہ ہاں یہ انسانی علوم میں سے ایک علم ہے اور اس کی بھی اپنی جگہ پہ ویلیو ہے, مگر اتنا زیادہ نہیں ہے کہ یہی سب کچھ ہو, بلکہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں. قرآنی آیات کو انکلوڈ کیا جائے بکس میں. ہاں یعنی یہ تو اسٹریٹجی کی بات ہوئی نا, مگر یعنی جو گول ہے. اچھا تو یہ دو بات ہوئی. اور تیسری بات یہ ہے کہ ویسٹرن لوگ جب پڑھاتے ہیں تو وہ ایسا پڑھاتے ہیں کہ جیسے یہ سارے علوم ہم ہی نے ایجاد کیا, ہم سے پہلے کوئی تھا ہی نہیں دنیا میں. حالانکہ یہ ساری باتیں غلط ہیں. آپٹکس مسلمانوں نے ایجاد کی, فزکس مسلمانوں نے ایجاد کی, سرجری مسلمانوں نے ایجاد کی, اور بے شمار علوم ہیں جو کہ مسلمانوں نے ایجاد کیے اور اسلامک اسپین کے ذریعے سے مسلمانوں تک پہنچے. 2 سینچریز تک ساری جو ٹیکسٹ بکس یورپ میں استعمال ہوتی سب عربی سے ٹرانسلیٹ ہو کے پڑھائی جاتی تھی. تو یہ ان لوگوں کا اس کے بیچ میں سے یہ اڑا دینا, یہ اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے سمجھتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے کچھ کیا ہی نہیں, سب کچھ جو کیا امپورٹنٹ چیزیں وہ یورپ والوں نے کیا, تو اس سے ایک انفیریورٹی کمپلیکس پیدا ہوتا ہے. تو یہ 2 اور چیزیں, یہ 2-3 چیزیں ہیں جو سائنس سے متعلق ہیں, مگر اصل ہمارا موضوع جو ہے وہ سوشل سائنس ہے. سوشل سائنس میں مسئلہ بڑا یہ ہے, یہ کویشچن 3 سے متعلق ہے. Why have efforts of Islamization of knowledge failed? کوشش تو بہت ہو رہی ہے لوگوں کی کہ نالج کو اسلامائز کیا جائے. اسلامک اکنامکس بھی اسی کو کہتے ہیں کہ اکنامکس کو لو اور اس کو اسلامائز کرو, مگر یہ ایفرٹ ناکام رہی ہے. کیوں؟ ہاں یہ اہم بات ہے جو تم کہہ رہی ہو. کیا بات ہے بتلاؤ ذرا پھر سے. کیونکہ یہ سوشل سائنس اور جو فزیکل سائنس ہے اس میں ڈفرینشیٹ نہیں کرتے موسٹلی. ہاں بالکل, یہ جس طرح سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی فزکس سائنس ہے, لا آف گریوٹی ہے, اب ہم اس کو اسلامائز تو نہیں کریں گے کیونکہ لا ہے. تو مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ سوشل سائنس بھی ویسا ہی ہے. اور کیوں سمجھا؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ کہا, ویسٹ والوں نے کہا کہ سوشل سائنس اور فزیکل سائنس میں کوئی فرق نہیں ہے, جس طرح سے لا آف گریوٹی ہے اسی طرح سے لا آف سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہے. تو جب انہوں نے یہ کہا تو مسلمانوں نے اس کو مان لیا. تو پھر کیوں فیل ہو گیا؟
इन दोनों में इन्हें फर्क नहीं देखते, तो क्या फ़र्क है? क्योंकि फिजिकल साइंस में लॉज बनते हैं. क्या आपने इसमें सब लिखवाए हैं फिजिकल साइंस. क्या लिखवाया? मैंने तो कुछ नहीं लिखवाया, मैं तो कहता हूँ कुछ नहीं लिखा करो. सोचा करो, समझा करो, लिखा ना करो. हाँ नहीं लिखा कोई बात नहीं. तो क्या हुआ, यानी प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज दी व्हाई हैव दिस एफर्ट्स फेल? ठीक है, सोशल साइंस फिजिकल साइंस की तरह से है, तो फिर सर इसमें डिफरेंशिएट होना चाहिए, क्योंकि फिजिकल साइंस जब हम फिजिक्स की बात करते हैं उसमें लॉज हैं, और उन्हीं लॉज को वो कहते हैं कि इसी तरह से सोशल साइंसेज में जैसे इकोनॉमिक्स में भी लॉज, लेकिन वो लॉज जो हैं वो अप्लाई नहीं हो सकते क्योंकि इंसानों का बिहेवियर जो वो चेंज होता रहता है. सोशल साइंसेज जो हैं वो ह्यूमंस के मुतालिक हैं, जबकि जो फिजिकल साइंस हैं तो वो भी, लेकिन उसमें लॉज हैं वो हमेशा से ऐसे ही हैं. उसमें हमें ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि वो इस्लाम के अकॉर्डिंग क्या है, वेस्ट के अकॉर्डिंग क्या है, वो लॉज हैं. लेकिन सोशल साइंसेज में भी वो उन्हीं लॉज को अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से ये सर वो आउटकम तो लेने मतलब लॉज बना रहे हैं और बिहाइंड इसके मतलब ये नहीं देखते कि प्रोसेस क्या है, मतलब उसका रियल प्रेफरेंस नहीं. ये एक और सवाल के जवाब है, ये इस सवाल के जवाब नहीं है जो मैं पूछ रहा हूँ. फिजिकल साइंसेस और सोशल साइंसेस के दरमियान उन्होंने डिफरेंशिएट नहीं किया. इसकी रीज़न ये है कि फिजिकल साइंसेस तो किसी भी कंट्री के किसी भी लोग हो एक जैसे यूज़ का इंप्लीकेशन है, लेकिन जो सोशल साइंसेस हैं वो हर मुल्क के उसके रिलीजन उसके कल्चर के अकॉर्डिंग होता है. तो ये कैसे हो सकता है कि जो उन्होंने बनाया वो हमारे पे भी फिट हो? तो सोशल साइंसेस तो हर जगह पे डिफरेंट है, नॉर्म्स डिफरेंट है, हमारा कल्चर डिफरेंट है, हमारा रिलीजन डिफरेंट है, तो ये मिसफिट हो जाएगा. हम अगर उन्हीं की सोशल साइंसेस पे चलेंगे, हो सकता है वो उधर फिट हो लेकिन हमारे रिलीजन हमारे कल्चर के मुताबिक वो फिट नहीं है. तो हमें पहले डिफरेंशिएट करना है, फिर अकॉर्डिंग अपने रिलीजन कल्चर के मुताबिक उसे मॉडिफाई करना है, तो हो सकता है. सही है ये बात तुम्हारी. इसमें यानी एक कॉम्प्लिकेशन है असल में. यहाँ पे दो बातें हैं जो एक साथ कही जा रही हैं, इन दोनों को अलग अलग कहना है. सर इसकी ये रीज़न है कि जो हमारे स्कॉलर्स हैं जो इसके लिए एफर्ट कर रहे हैं कि हम अब इसको चेंज करें, इकोनॉमिक्स को इस्लामाइजेशन के मुताबिक करेंगे, वो सर वो खुद उधर से पढ़ के आए हैं, उनका अपना माइंड सेटअप वैसा है, वो खुद अभी तक नहीं समझ सके कि हकीकत क्या है, तो वो क्या एफर्ट करेंगे सर? दूसरा उन्होंने उससे ओरिजिन से स्टार्ट नहीं किया ना कि वो उससे जो थी उसी को मॉडिफाई किए जा रहे हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि उसको बिल्कुल रूट पॉइंट से स्टार्ट करें और उसके बाद उसको कंस्ट्रक्ट करें. बेस जो है वो बेस मानते हैं और फिर देखो अब इसको लिखो ज़रा सा, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड आर्ग्यूमेंट है. सबसे पहली बात ये है कि वेस्ट वालों ने कहा कि नॉलेज इज ओनली साइंस, साइंस से बाहर कोई नॉलेज नहीं है. तो फिर दूसरी बात ये हुई कि ह्यूमैनिटीज़ वालों ने कहा कि फिर हमारी नॉलेज जो है ये तो साइंस नहीं है, क्योंकि साइंस की कुछ खसूसियात हैं. वो यही है कि उसकी यूनिवर्सल लॉ होनी चाहिए, यानी हर जगह चले, एक ही तरह से चले. तो अगर हम ये कहेंगे कि नहीं पाकिस्तान में अलग लॉ है और इंडिया में अलग लॉ है और चाइना में अलग लॉ है और उसकी अलग, तो फिर ये साइंस नहीं है. तो ह्यूमैनिटीज़ तो साइंस नहीं है. तो इस पे एक बैटल हुई, बैटल ऑफ द मेथड्स, मेथोडेनस्ट्राइट, जर्मनी यूरोप में, कि क्या ह्यूमैनिटीज़ को भी साइंस बनाया जा सकता है या उसको हिस्ट्री ही की तरह से. हिस्ट्री जो है वो तो कोई साइंस नहीं है ना, हिस्ट्री तो बस स्टडी ऑफ द फैक्ट्स है. या वो हिस्ट्री की फील्ड है, क्या ये साइंस की फील्ड है. तो इस बैटल में वो साइंस वाले जीत गए और साइंस वालों ने कहा कि नहीं ह्यूमैनिटीज़ को भी साइंस बनाए. चुनांचे ये लफ्ज़ सोशल साइंस उस वक्त वजूद में, ऐसे पहले नहीं था कि इंसानों के ऊपर भी साइंस फिट किया जाएगा. तो ये प्रोसेस है इसका, यानी अल्टीमेट रिज़ल्ट ये हुआ कि वेस्ट वालों ने ख़ुद भी अपने आप को ये धोखा दिया कि साइंस जो है वो असल है और इंसानों पे भी साइंस ही लगेगा, कोई और मेथड नहीं लगेगा.
تو انہوں نے سمجھا کہ یہ جو ہمارا سوشل سائنس ہے یہ بھی اتنا ہی پکا ہے جتنا فزیکل سائنس ہے. یہ تو ہوا ویسٹ کی تاریخ. اب اس میں اسلام والے آ گئے. تو جو ارلی جنریشن تھا اس نے تو دور سے چیزوں کو دیکھا اور کہا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ انسان خود غرض ہے اور ویلتھ ہونی چاہیے یہ ساری غلط باتیں ہیں, اسلام سے ٹکراتی ہیں, یہ سب رانگ ہے. تو فرسٹ جنریشن کو کوئی پرابلم نہیں ہوا اور انہوں نے اسلامائزیشن آف نالج کا پرابلم نہیں پیش کیا. انہوں نے کہا کہ جو ویسٹرن نالج ہے وہ رانگ ہے اور ہماری نالج صحیح ہے اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس میں. ہمارا اپنا سسٹم ہے وہ الگ ہے, ان کا سسٹم ہے وہ غلط ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جو سیکنڈ جنریشن ہے اس نے اسٹڈی کیا کہ یہ ویسٹرن نالج ہے کیا بلا, کیونکہ ان کو یہ ریولیوشن لانے کی چانس نہیں تھی کہ سارے سسٹمز کو ریجیکٹ کر کے زیرو سے اسلامی سسٹم لے کے آئیں. یہ وہ کر نہ سکے ویریس وجوہات کی بنا پہ. تو انہوں نے کہا چلو ماڈرن سسٹم کو لے لو, ویسٹرن سسٹم کو, اسی کو ماڈیفائی کرو. تو ویسٹرن سسٹم کیا ہوتا ہے اس کو اسٹڈی کریں. تو جب انہوں نے اسٹڈی کیا تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ تو فیکٹس ہیں, جو سوشل سائنس ہے ویسٹ کا یہ تو سائنس ہے, یہ تو فیکٹس ہے. ان کا دعویٰ تھا کہ یہ ہمارا سوشل سائنس جو ہے اٹس اونلی فیکٹس اینڈ ریزن, اس میں کوئی اوپینین نہیں ہے. یہ بات آپ لوگ نے بھی پڑھی ہے کہ اکنامکس جو ہے وہ پازیٹیو سائنس ہے, نارمیٹیو نہیں ہے, اس میں کوئی ویلیو ججمنٹس نہیں ہے, سارا کا سارا صرف فیکٹس ہے. تو جب اسلامک اکنامکس بنانے والے ہیں انہوں نے کہا کہ اچھا یہ جو سیمویلسن کہہ رہے ہیں یہ تو سارا کا سارا فیکٹ ہے کہ انسان از گریڈی, ویلتھ سے فائدہ ہوتا ہے, مقصد اکنامکس کا یہ ہے کہ پیسے کو بڑھایا جائے, یہ ساری چیزیں فیکٹس ہیں. تو اب اس میں انہوں نے اسلام جوڑنے کی کوشش کی. اب یہاں پہ جوڑ ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ وہ جو انہوں نے جس چیز کو انہوں نے فیکٹ مانا وہ غلط تھی. تو دیٹس وائی ایفرٹس آف اسلامک نالج فیلڈ. سمجھ میں آئی بات یا نہیں آئی؟ اب کون مجھے بتلا سکتا ہے میں نے کیا کہا؟ ہاں بتلا. نہیں دیکھو کوشچن ہے ہمارا کہ وائی ہیز اسلامائزیشن آف نالج فیلڈ. اب اس کا جواب دینا ہے. سر آپ نے یہ کہا کہ ہم لوگوں نے ویسٹ نے یہ کہا کہ جو نالج ہے وہ سب کا سب سائنس ہے, جو سائنس نہیں ہے وہ کچھ نہیں ہے. بالکل. تو ہم لوگوں نے بھی کہا کہ اچھا اگر سائنس ہی سب کچھ ہے تو پھر تو ہم جو سوشل سائنسز ہیں ان کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. ہم کسی نہ کسی طریقے جو سوشل سائنسز ہیں ان کو بھی ہم جو ہے ہماری سوشل نالج ہے اس کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے سائنس بنائیں. بالکل. پھر ہم نے یہ کہا کہ ہم اس کو یہ نہیں, یہ ابھی یورپین ہسٹری کی بات ہو رہی ہے, یہ ان کی اپنی, ہم لوگ اس میں نہیں انوالو تھے اس بحث میں. یورپین میں دو طرح کی بحث چل رہی تھی. سائنس جو ہے ایک ہیومینٹیز ہے جو کہ ہیومنس کو اسٹڈی کرتی ہے, یہ نام استعمال کیا جاتا تھا پہلے سوشل سائنس کے لیے, اور دوسرا فزیکل سائنسز. صحیح ہے. تو جو فزیکل سائنسز والے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ جو آپ سوشل کو اسٹڈی کر رہے ہو, جو ہیومینٹیز ہے وہ کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. بالکل. تو جو ہے وہ فزیکل سائنس ہے. بالکل. انہوں نے کہا کہ جس چیز کو میجر نہیں کیا جا سکتا ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. تو ہیومن کے یعنی کتنا ایثار ہے اس کو ہم میجر نہیں کرتے, اتنا ٹرسٹ ہے, تو اس لیے یہ کچھ نہیں ہے, نان نالج. یورپ میں بیٹل ہوئی جسے بیٹل آف میتھڈالوجی کہا جاتا ہے. صحیح ہے. تو اس میں جو سوشل سائنسز تھے, سوشل ہیومینٹی کو اسٹڈی کرنے والے تھے, ان کی اپنی بھی کچھ مسٹیکس تھیں, وہ ہار گئے اور سائنس والے جیت گئے. صحیح. اب وہ جیت گئے تو تم نے یہ سمجھا کہ اس کا مطلب ہے کہ سائنس فزیکل سائنس ہی سچ ہے, اس لیے وہ جیت گئے. پھر انہوں نے نہیں یہ جیت نہیں, کسی بھی نالج کی سائنس ہونا ضروری ہے. ہیومینٹیز یعنی یہ نہیں کہ فزکس والے جیت گئے, بلکہ جس میتھڈ سے فزکس میں استعمال کیا وہی میتھڈ
ہیومینٹیز میں بھی استعمال کیا جائے گا. بالکل انہوں نے یہی کیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اب ہماری جو سوشل نالج ہے اس کو بھی سائنس بنایا جائے. بالکل صحیح. تو ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ جو ہم پڑھا رہے ہیں لائک اکنامکس اس میں فیکٹس ہیں, کیونکہ یہ اس میں ہم کسی قسم کا اوپینین نہیں دے سکتے, ریزننگ نہیں دے سکتے, تو یہ جو ہے یہ فیکٹس ہے. تو ہم لوگوں نے بھی اپنی اکنامکس کی بیس کی, اپنے سوشل سائنسز کی بیس کی اس پہ رکھ دی, فیکٹس پہ رکھ دی. تھوڑا سا یہاں پہ پرابلم ہو گیا. ایک تو یورپین ہسٹری, یورپ میں کیا ہوا اس کو الگ رکھنا ہے اس میں. تو جب ان لوگ نے اکنامکس بنائی تو کہا کہ یہ سائنٹیفک طریقے سے بنے گی, ہم صرف وہ اکنامکس کی چیزیں اسٹڈی کریں گے جو فیکٹس ہیں. حالانکہ وہ فیکٹس نہیں تھے, یہ مسئلہ ہوا. تو جس کو انہوں نے اکنامکس سمجھا اور جس کو فیکٹس بنا کے پیش کیا, جس کو سائنس بنا کے پیش کیا, وہ اصل میں فیکٹس نہیں تھے. یہ تو اپنی ان کی انٹرنل ہسٹری. اب مسلمان اس میں کیسے انوالو ہوئے؟ مسلمان کی جو پہلی جنریشن تھی, مسلم جنریشن تھی, وہ تو مطلب کہ اس نے تو سیریس انکار کر دیا کہ ہم 100% قرآن پہ بلیو کرتے ہیں, ہم کسی اور بات میں نہیں آئیں گے. انہوں نے ڈینائی کر دیا, وہ ایک دم سے بس علیحدہ ہو گئے, مطلب کہ انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں اس میں. جب کہ دوسری جنریشن آئی تو ان کو ضرورت بھی تھی, اور ان لوگوں نے اسٹڈی بھی کیا اس چیز کو کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں, اس کے پیچھے کیا ہے. ان لوگوں نے اسٹڈی کیا, اور اس کے بعد اسٹڈی کرنے کے بعد انہوں نے بھی کسی پرسینٹ تک اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ فیکٹ ہے. اب ہوا یہ کہ آگے تھوڑا جا کے ان کو یہ احساس ہوا کہ ہم اس کو اسلامائز کریں, تو اب یہ کر رہے ہیں کہ یہ اسی بیس تو اس پہ رکھی ہوئی ہے, لیکن اسی کو موڈیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. روٹس اس کی غلط رکھی ہوئی ہیں, تو اب وہ کیسے چینج ہو سکتا ہے؟ فیکٹس پہ وہ بلیو کر رہے ہیں, وہ فیکٹ اصل میں غلط ہے, وہ غلط ہے, ویسٹرن ہے, مطلب وہ ویسٹرن ہے. تو فیکٹس ویسٹرن ہے, روٹس اس کی ویسٹرن ہے, تو اب ہم اس کو اسلامائزیشن کیسے بنا سکتے ہیں؟ اصل میں غلطی انہوں نے یہی کی نا کہ بنا تو نہیں سکتے, لیکن انہوں نے اس کو بنانے کی کوشش کی ہے, اس لیے وہ ٹرمینالوجی چینج کر کے, اس کے نام چینج کر کے, تو یہ اس کو اسلامائزیشن جس کا وہ انٹرسٹ ہو سکا. دیکھیں اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ سوشل سائنس ہے تو وہ فیکٹ کے اوپر بیس کرتا ہے, تو اٹ مین وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ فیکٹ ہے, حقیقت ہے, اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے. تو حقیقت کو تو ہم چینج نہیں کر سکتے, تو ہم ساتھ میں اسلام کے جہاں پہ جو باتیں ہیں اس کو سپورٹ کرتے ہیں, تو ساتھ میں اسلام سے اس کو لنک کرتے ہیں کہ اسلام بھی ایسے ہی کرتا ہے. جب وہ کہتے ہیں کہ اسلام انسان کا قدرت ہے, تو اسلام کی بھی جو آیات جن کے اسٹارٹ میں یہ بات آتی ہے کہ انسان کے اندر جو ہے وہ قدرتی ہے, تو اس کو ساتھ میں لنک کرتے ہیں. صحیح ہے. دیکھو یہ ایک اصول ہے فقہ کا کہ اگر کوئی چیز, جیسے ہمیں یہ پتہ چلا کہ سورج زمین کے گرد نہیں گھومتا ہے بلکہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے. اچھا, قرآن کی بعض آیات ایسی ہیں جس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ سورج زمین کے گرد, سورج طلوع ہوا اور غروب ہوا. تو اب اصول فقہ یہ ہے کہ اگر یعنی جہاں تک ممکن ہے ہم قرآن کو لٹرلی لیں گے, جو وہ کہہ رہی ہے اس کو ہم کہیں گے کہ بالکل ایسا ہی ہے, مگر اگر کوئی فیکٹ ہے اس کے خلاف ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ نہیں, یہاں پہ محاورتاً اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. جیسے ہم لوگ عام زبان میں ابھی بھی کہتے ہیں کہ سورج طلوع ہوا, اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بھی عام زبان میں بات کر رہے ہیں, یہاں پہ سائنٹیفک بات نہیں اسٹیٹ کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ ٹکراؤ ریموو ہو گیا کہ اپیرنٹلی جو ہے وہ سورج گردش نہیں کرتا ہے, مگر قرآن کے سے بظاہر لگ رہا ہے سرفیس پہ. تو اب ہم نے اس کو انٹرپریٹ کر دیا کہ نہیں, تاکہ وہ فیکٹ بھی اپنی جگہ پہ رہے اور قرآن بھی اپنی جگہ پہ صحیح رہے. تو ایگزیکٹلی جیسے کہ عظمیٰ کہہ رہی تھی کہ اگر ہم کسی چیز کو فیکٹ مان لیں, جیسے مین از گریڈی, اب ہم نے پڑھا اور یہ انہوں نے کہا یہ تو فیکٹ ہے, تو مسلمان کہا اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے, مین از گریڈی. اب بجائے اس کے کہ ہم اس کو ریجیکٹ کریں گے, نہیں مین از ناٹ گریڈی, اس میں مین کے اندر بہت سارے قسم کے جذبات ہوتے ہیں, تو ہم نے کہا کہ نہیں یہ تو فیکٹ ہے, تو سائنس ہے, سائنس سے تو ہم انکار کر نہیں سکتے. تو اب جو ہے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ قرآن کو ری انٹرپریٹ کرنا ہوگا. تو قرآن میں بعض آیات ہیں جس میں یہ بتلایا گیا کہ انسان کے اندر جو ہے وہ خواہشات ہیں اور وہ خواہشات کو پیروی بھی کرتا ہے. تو ہم نے کہا دیکھو قرآن جو ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہے. تو اس طرح سے قرآن کا جو اصل مطلب تھا کہ ہاں یہ انسان کے اندر برائی کی صفات بھی ہیں اور اچھائی کی صفات بھی ہیں, تو برائی کو اوور کم کرنا ہے, وہ سارا مقصد ختم ہو گیا ہماری نگاہ سے, اور ہم نے
جس چیز کو فیکٹ نہیں تھا اس کو فیکٹ سمجھا اور پھر قرآن کو ری انٹرپریٹ کر دیا اس سے میچ کرنے کے لیے. اسی طرح سے ہم نے کہا کہ اچھا بینکس تو بہت ضروری ہیں تو اس لیے اب ہم اسلامک فارم کوئی بینک کا بنا دیں. تو اس طرح سے یعنی جن چیزوں کو جو فیکٹس نہیں تھیں ان کو ہم نے فیکٹس مان لیا کیونکہ ویسٹ نے یہ دعویٰ کیا. جب ہم نے ان کو فیکٹس مانا تو پھر جہاں سے وہ قرآن سے ٹکرائے بجائے اس کے کہ ہم فیکٹ کو ریجیکٹ کر دیتے اور قرآن کو لے لیتے جو کہ ضروری تھا اسلامائز کرنے کے لیے, ہم نے اس کے جو رانگ فیکٹ ہے ویسٹرن اس کو ایکسیپٹ کر لیا, پھر قرآن کو ری انٹرپریٹ کر دیا. تو اب اسلامائزیشن کی کوئی چانس ہی نہیں رہی کیونکہ قرآن کو اپنے مس انٹرپریٹ کر دیا. تو یہ دس واز دا پرابلم ود اسلامائزیشن آف نالج. ٹھیک ہے, واٹ کوڈ بی دا کریکٹ اسٹریٹجی ان دس ریگارڈ؟ کیا کرنا چاہیے پھر؟ ہاں اپنے روٹ سے اسٹارٹ کریں. اگر اس میں کوئی یعنی لوگ جب میں یہ بات کرتا ہوں تو ہمیشہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو ویسٹ سے نفرت ہے اور خواہ مخواہ کا ان سے بغض ہے, اور یہ بات یہ ہے کہ اٹس ناٹ این ایشو. یعنی ہم اپنا فاؤنڈیشن پہ شروع کریں. ویسٹ نے کوئی کام کی چیز کی ہم بارو کر لیں, اسے مجھے کوئی اعتراض نہیں, مگر یہ کہ اس کا فاؤنڈیشن ویسٹ پہ لیں تو پھر غلط چیزوں کو ہم بلیو کر لیتے ہیں. تو I reject Western theory not because it's from the West but because it's wrong. سمپل سی بات ہے. اب وہ کہتے ہیں نہیں ویسٹ سے چیز آئی ہے تو وہ ضروری ہے کہ وہ صحیح ہی ہو, اس لیے آپ اس کو تسلیم کر لیں. اگر غلط آپ کہہ رہے ہیں تو اس کے معنی کہ آپ کو بغض فی اللہ ہے اس سے. اور اچھا, what is the purpose of education according to secular Western thought? اصل میں بات یہ ہے کہ اس ایشو پہ چینجز آئے ہیں. یعنی شروع میں جیسے کہ 16th سینچری 17th سینچری تک 18th سینچری تک یعنی ان کا بھی دین کا کچھ نہ کچھ زور تھا اور وہ ڈکٹیٹ کرتا تھا. آہستہ آہستہ ان کے آئیڈیاز چینج کیے اور سب سے زیادہ ریپڈ چینج 20th سینچری میں ہوا. تو اب ہم کہتے ہیں کہ واٹ از دا پرپز آف ایجوکیشن اکارڈنگ ٹو ویسٹرن تھاٹ, تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے کیونکہ بہت ورائٹی ہے. تو ایکچولی کوشچن میں لکھا ہے واٹس دا پرپز آف ایجوکیشن اکارڈنگ ٹو سیکولر ویسٹرن تھاٹ. جب انہوں نے دین سے انکار کر دیا پھر ان کا کیا موقف بنا. تو اب اس میں یہی ہے کہ پھر نالج کے ذریعے سے دنیا کمائی جائے, دنیا کو فائدے حاصل کیے جائیں, اور یہ یعنی جو انسانی علوم ہے اس پہ ان کو آہستہ آہستہ یعنی اگر انسان بیسیکلی گریڈی ہے تو پھر یعنی اصل یہ کہ انسان کے اندر جو ہے بہت سارا پوٹینشیل ہے اور وہ ہو بھی سکتا ہے کہ یعنی بہت ہی لو لیول پہ ہو, اسفل سافلین پہ ہو, وہ خود غرض ہو اور ظالم ہو اور جاہل ہو. اگر وہ آہستہ آہستہ ترقی کرے گا اور علم اسی مقصد کے لیے کہ وہ اس کو ترقی کروائے اور اس کو وہ اس مقام سے آگے بڑھائے. تو مین بیسیکلی سیلفش یعنی غلط بات نہیں ہے, ہو سکتا ہے مین بیسیکلی سیلفش ہو, مگر اگر وہ ترقی کرے گا روحانی تو پھر وہ اس صفت کو چھوڑ دے گا. تو علم کے ذریعے سے ترقی ہوتی ہے, مگر وہاں صرف علم دنیا کمانے کے لیے ہے. Explain one hidden message of Western methods of education which is in conflict with Islamic teaching. اب ہم اس کے ڈسکس کر چکے ہیں. کیا ہے 3 hidden messages بتلائیں. West is the best. ہاں ویسٹ از دا بیسٹ, بالکل یہ بات صاف ہے, اور جو لوگ پڑھتے ہیں وہ اسی احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ ایک ہڈن میسج ہے. اور مین از گریڈی, ہاں مین کے بارے میں بہت, مین از گریڈی تو صرف اکنامکس میں ہے, مگر ان جنرل ہاں جنرل میں یعنی مین کے اندر جو اچھی صفات ہیں اس کا کوئی اپریشیشن نہیں ہے ویسٹ میں. یعنی مین کی جو بری صفات ہیں, جیسے پالیٹکس میں وہ پڑھاتے ہیں کہ ہاں غداری کرو, مکری کرو, جو بھی کرو اپنا فائدے کے لیے کر ڈالو. تو اس طرح سے یعنی مین کے اندر جو پوٹینشیل ہے, بہت اعلیٰ صفات ہیں, اس کا ان کے پاس کوئی خاص یعنی ان کے سائنس میں کہیں اس کا تذکرہ نہیں ہوتا کہ ایثار بھی ہے, ہمدردی بھی ہے, اور یہ ساری چیزیں آتی تھیں. ایکچولی یہ بھی بات ہے کہ یعنی یہ ہمیشہ سے نہیں ہے, بلکہ
ان کی پرانے لٹریچر میں کافی آتا ہے اور آہستہ آہستہ کم ہوا ہے اور یعنی لیٹ 20th سینچری میں غائب ہو گیا ہے. سر اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے نو گاڈ کا کانسیپٹ. کس چیز کا؟ نو گاڈ مطلب دیر از نو گاڈ. ہاں ہڈن میسج اس میں یہ بھی ہے کہ یہ گاڈ جو ہے یہ پرائیویٹ میٹر ہے اور یہ انسان کی اپنی ذاتی چیز ہے. سر یہ ٹیکس کی بات کرتے ہیں. کون سے؟ ویسٹرن نالج جو ہے وہ ٹیکس کو بیس کرتا ہے. ہاں ہاں پرسنل نہیں ہے. ہاں ہاں آبزرویشن اس کام نہیں ٹیکس ہے. یہ تو لاجیکل پازیٹیوزم کی فلاسفی ہے مگر یہ بات صحیح نہیں ہے. نہ صرف یہ کہ یہ سائنس کے بارے میں صحیح نہیں یعنی سوشل سائنس میں تو بالکل ہی غلط ہے مگر ایون فزیکل سائنس میں بھی یہ لاجیکل پازیٹیوزم صحیح نہیں ہے مگر وائڈلی بلیوڈ پھر بھی ہے. Muslims and Europeans went out and conquered other empires, but there was a big difference in the motives of conquest. What is the difference? مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ مطلب اللہ تعالیٰ کا دین پھیلانے کے لیے کیا تھا اور ویسٹرن جو ہے وہ مطلب ورلڈ کو کنکر کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس ساری دنیا زیادہ لے کر کے ہم ویسٹ نے کس لیے کیا؟ سر ان کی جو ریسورسز ہیں ان کو سونا لوٹنے کے لیے. ہاں بالکل ساری دنیا کو میں لوٹ مار کے لیے صرف جس طرح سے چنگیز خان ہلاکو خان بالکل اسی طرح سے. مگر یہ بات واضح نہیں ہوتی. تھوڑا سا جاؤ گہرائی میں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یعنی یہی مقصد تھا. مگر بالکل جس طرح سے عراق وار میں جو کہا گیا کہ ہم کس لیے جا رہے ہیں اور جو حقیقت تھی اس میں جو فرق تھا اسی طرح سے جو بات ویسٹ کی کتابوں میں آتی ہے تاریخ میں وہ تو یہ کہ ہم برٹن گئے انڈیا گئے تاکہ وہاں ہم پٹریاں بچھائیں گے اور ڈائلیٹیوز کو اپنی انگریزی سکھلائیں گے اور ان کو کانٹے چوری سے کھانا سکھلائیں گے. جنگلوں میں رہتے تھے درختوں میں رہتے تھے. ہاں تو یہ کہنا جو تھا وہ کچھ اور تھا اور جو اصل مقصد تھا وہ کچھ اور تھا. تو موٹیوز ان کے یہی تھے کہ دولت حاصل کریں اور زور سے یعنی بیسیکلی جس کو کہتے ہیں کہ چور ڈاکو والے موٹیوز ہیں ایگزیکٹلی وہی تھے اور بالکل واضح ہے. یعنی اس میں کوئی انکار نہیں کر سکتا. یہ نہیں ہے کہ میں ویسٹ کی ایسی برائی کر رہا ہوں جو وہ نہیں سب ایکسیپٹ کرتے ہیں. اس میں یعنی ویسٹ والے بھی اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ اس پہ ڈاکیومنٹیشن اویلیبل ہے. جب ایسٹ انڈیا کمپنی میں بہت زیادہ گڑبڑ کی ظلم کی وہاں پہ اخباروں میں خبر آئی کہ ان لوگ نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے تو پھر گورنمنٹ نے کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ اس کے بورڈ پہ ایک جینٹل مین بٹھا دیتے ہیں کوئی نوبل آدمی. تو اس لیے نہیں یہاں جینٹل مین ہمارے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. یہ یعنی ہمارے لوگ یہ سب ڈاکو ہیں. اس کے ساتھ ایک یعنی ان کے یہاں بھی کچھ عزت والے لوگ تھے تو وہ ایک شریف آدمی یہاں ہمارے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. انہوں نے کہا Okay, why Islamic economics started in the 20th century? If there is really Islamic economics, it should start from the time of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. فیلئر آف ویسٹرن اکنامکس کے بعد ضرورت محسوس ہوئی کہ کوئی ہمارے سر دوسرا یہ سیکنڈ جنریشن جب پڑھی ہے تو اس کے بعد یہ اسٹارٹ ہوا تھا کہ نہیں اسلامک اکنامکس سیکنڈ جنریشن نے نہیں اسٹارٹ کی فرسٹ جنریشن اسٹارٹ کی. فرسٹ جنریشن تو سر وہ کمپیریزن میں آ گیا نا انہوں نے وہ چیز کو بالکل ہی ریجیکٹ کر دیا کہ ویسٹرن نالج تو بالکل ہی غلط ہے. لیکن سیکنڈ جنریشن جو آئی ہے انہوں نے ویسٹرن نالج سے نہیں انوالو تھا. نو تھرڈ ہم ہے نا ہم ہاں شاباش یہ دیٹس دا اسپرٹ گڈ. تھرڈ جنریشن ہے چینجز لائے گا. نہیں فرسٹ جنریشن جو ہے وہ اسلامک اکنامکس کے جہاں تک اعتبار ہے وہ ایک سسٹم لیول پہ بات تھی کہ ایک کیپٹلزم کا سسٹم ہے ایک کمیونزم کا سسٹم ہے. تو اب اگر ایک ملک آزاد ہو رہا ہے تو اس میں کون سا سسٹم ہوگا کیپٹلزم ہوگا کہ کمیونزم ہوگا. یہی دو سسٹم معروف تھے. تو اب یہاں پر ضرورت پیش آئی کہ ہم کہیں کہ ہمارا بھی ایک سسٹم ہے اور وہ اسلامک
सिस्टम है। तो मगर ये फिर 20th सेंचुरी में क्यों, अगर हमारा कोई सिस्टम था तो वो शुरू से इसका कोई क्यों तज़किरा नहीं हुआ कि ये हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है? 14 सदी के बाद मुसलमानों को ख्याल है कि हमारा भी सिस्टम है। क्या प्रॉब्लम क्या है? सर जहाँ पर भी मुसलमान स्टार्ट में जब इस्लाम था तो जहाँ पर भी मुसलमान रहते थे वो इस्लामी रूल्स के अकॉर्डिंग चल रही थी, उन्होंने इकनॉमिक को सेपरेट नहीं किया हुआ था। लेकिन बाद में चूँकि मुसलमान हैं उनको सारी दुआल में चली गई, वेस्ट की हुक्मरानी थी, वेस्ट अड्डा फैल गया, तो वहाँ पे जो सिस्टम चल रहे थे वो हमारे पास कैपिटलिज्म था, कम्युनिज्म था, इस्लाम का वो था नहीं, मतलब कहीं पे इस्लामिक सिस्टम चल नहीं रहा था। तो इसलिए उन्हें ये हिम्मत महसूस हुई कि अब हमें ये चीज़ कहनी चाहिए कि हम ना कम्युनिज्म को फॉलो करेंगे ना कैपिटलिज्म को, तो हमारा अपना एक सिस्टम है जो फिर हमें इस्लाम देता है, तो फिर इस्लामी टीचिंग के अकॉर्डिंगली इस्लामिक सिस्टम को सेपरेट करना होता है। ठीक है, ये बात तो सही है कि हम, यानी उन्होंने कहा कि या तो कैपिटलिज्म है या कम्युनिज्म है, तो हमें कहना पड़ा कि हमारा अलग सिस्टम है। मगर ये इससे पहले क्यों नहीं ज़रूरत पेश आई थी? सर ये सेकंड फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद क्या? इकोनॉमिक सिस्टम का हो रहा है। ऐसा कि यूरोपियन हुकूमतें जो हैं वो गालिब आने शुरू होती है, इसलिए खतरा पड़ा कि इकोनॉमिक्स जो माशी निज़ाम है किसी मुल्क का वो भी उनके अंडर आ जाएगा। जैसे उन्होंने बाकी अपने वेस्टर्न कॉन्सेप्ट दे दिए थे, इकोनॉमिक्स में भी फिर इसकी जरूरत महसूस हुई। इस्लामिक स्टेट्स में तो यही था कि इंटरेस्ट जो था उसको हराम करार दिया होता तो हराम था। यूरोप वाले आए उन्होंने इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट दिया कि कैपिटल जो है उसका रिवार्ड जो होता है वो इंटरेस्ट के फॉर्म में होता है। तो ऐसे ऐसा ही कॉन्सेप्ट सर 20th सेंचुरी में जो है ये कैपिटलिज्म फेल होने लगा ज़्यादातर। नहीं, ये तो बहुत देर बात हुआ, उस वक्त तो कैपिटलिज्म 1930 में ग्रेट डिप्रेशन के बाद वो सारा वेस्टर्न इकोनॉमिक्स जो है वो फेल होने लगा, उनकी थीरीज जो है वो फेल होने, फिर मतलब उस पर काम होने लगा, उसकी फेलियर्स पे मुसलमानों ने भी किया, उन्होंने काम होना चाहिए एक सिस्टम ये भी, अगर इस पे मैं ये पूछ रहा हूँ कि 20th सेंचुरी में तो क्यों आई, ये तो हमने किसी ने 20th सेंचुरी से पहले क्यों नहीं आई, ये सवाल है। सब पहले से की इस्लामिक। हाँ, मगर उसका कोई तज़किरा नहीं है, ये नाम इस्लामिक इकोनॉमिक्स जो है ये। सर लेकिन राइट इज राइट का है ना कि मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है वो, देखो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से हमें, सर पहले कम्युनिज्म थी जिस तरह रशिया थी वो सब 20th सेंचुरी में आई। मैं कह रहा हूँ कि 15th सेंचुरी में मुसलमान जो है वो मतलब डोमिनेट जो है वो वेस्टर्न थे ना, तो उन्होंने नहीं, सर मैं कह रहा हूँ पहले की बात कर रहा हूँ, पहले जब मुसलमान डोमिनेंट थे तब उन्हें अपना क्यों इस सिस्टम क्यों नहीं बनाया? सर तभी उन्हें इसको अलग करने की जरूरत नहीं थी। ये सही है, अलग नहीं किया। इकोनॉमिक सिस्टम कभी अलग से स्टडी नहीं हुआ और न हो सकता है। असल में इस्लाम में इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, अदालत, तिजारत, मुआशरत, ये सारी चीज़ें मिक्स्ड हैं। इसमें इकोनॉमिक्स को अलग से स्टडी नहीं किया जा सकता है, और वेस्ट में भी ऐसे ही था। वो जो शुरू में है, इकोनॉमिक्स अलग सब्जेक्ट नहीं था, पॉलिटिकल इकोनॉमी का सब्जेक्ट था, और वो भी एक ब्रांच ऑफ मोरल फिलॉसफी था। जो एडम स्मिथ है, ही वॉज अ प्रोफेसर ऑफ मोरल फिलॉसफी, कि कैसे इंसानों को एक दूसरे से बिहेव करना चाहिए। एक दूसरे से बिहेवियर में हर चीज़ आती है, अखलाक भी, और ये भी आती है कि तिजारत के रूल क्या हैं। तो यानी ये कोई अलग से, यानी पैसे की इतनी अहमियत ही नहीं थी कि उसको पूरा अलग से लिया जाए, बल्कि पैसा जो है इट्स जस्ट वन थिंग अमंग, एंड इट्स अनइम्पॉर्टेंट थिंग। फरीज़ा बादल फरीज़ा, जब बाकी सारी चीज़ें कर लो तो हाँ इकोनॉमिक्स का भी ख्याल कर लो। तो इसलिए वो उसको अलग से सब्जेक्ट नहीं बनाया गया कभी भी। हाँ, इसमें ये पहला जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी 1914, उसका भी हम तज़किरा कर सकते हैं ना कि उसके बाद फिर मुसलमानों को ज़रूरत पेश है कि अब उनका कौन सा सिस्टम होना चाहिए, ना वो कैपिटलिज्म को फॉलो करेंगे ना कम्युनिज्म को। तो ये बात तो शुरू से करें, मैं कह रहा हूँ कि जो सवाल है कि पहले क्यों नहीं बनाया गया वो, हाँ ये तो मैंने कहा कि हाँ जब लिबरेशन हुआ तो फिर हमें एक निज़ाम की ज़रूरत आई, और काफिरों का दावा था दोनों तरफ, यानी कैपिटलिस्ट का कि हमारा बेस्ट सिस्टम है और कम्युनिस्ट का बेस्ट सिस्टम। चुनांचे कई मुसलमानों ने यह भी कहा कि हाँ कैपिटलिस्ट जो है ये असल इस्लाम है और यही सिस्टम है, और कुछ लोगों ने कहा कि कम्युनिज्म ये असल इस्लाम है और यही सिस्टम है, और मगर ज़्यादातर लोगों ने कहा कि नहीं हमारा अलग सिस्टम है। तो
ज़मीन मतलब मौजूद था लेकिन उसकी एक्सट्रैक्शन नहीं थी। یہ سبجیکٹ الگ سے موجود ہی نہیں تھا, ابھی بھی الگ نہیں کیا جا سکتا ہے اسلامک اکنامکس کو باقی چیزوں سے, مگر چونکہ ویسٹ نے دین کو ترک کر دیا تو اب ان کے پاس اکنامکس ہی بچی کہ پیسہ از ایوری تھنگ. تو جب انہوں نے پیسے کو خدا بنایا تو پھر پیسے کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے اس کے بارے میں انہوں نے پورا دین بنایا. تو یہ اکنامکس ایکچولی دین ہے مٹیریلسٹ کا, کہ مٹیریل از ایوری تھنگ. وہ کیسے حاصل کیا جائے اس میں ان کا ایک فرقہ ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ سب کو مکمل آزادی ہو تو سب سے بیسٹ ہے مٹیریل حاصل کرنے کے. دوسرا کہتا ہے کہ نہیں, رولز اینڈ ریگولیشنس ہونے چاہیے, کمیونسٹ والے ہیں. تو اب تم مسلمانوں کیا کہتے ہو؟ تو مسلمان کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو پیسہ ہے یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے, پیسے کو استعمال کر کے ہم آخرت کی چیزیں خریدیں گے, یہ ان کے تصورات میں نہیں ہے. اور چونکہ یعنی پیسہ از جسٹ اے مینز, تو پیسے کو الگ کر لینا یہ سینسیبل بات نہیں. یعنی اصل ہمارا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام لے کے آئے تھے وہ کیا ہے اور اس کو کیسے لایا جائے. اس میں ایک حصہ اکنامکس بھی ہے تو وہ بھی آئے گا ساتھ ساتھ, مگر یہ کہ وہ الگ سے اکنامک احکام کیا ہیں ان کو الگ کر لیا جائے اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی, کیونکہ پیسے کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی. بہت سارے اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اگر ہم الگ کریں گے تو ہم نماز کا کیا طریقہ ہے اس کو الگ کریں گے, حج کا کیا طریقہ ہے اس کو الگ کریں گے, اور بہت ساری چیزیں جو کہ سلام نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں. توکل کیسے پیدا کریں, زہد کیسے پیدا کریں, بچوں کو کیسے تعلیم دیں, بے شمار چیزیں ہیں. مگر یہ کہ اکنامکس وہ ہر جگہ آتا ہے. یعنی بچوں کے ساتھ معاملات میں ان کو پیسہ دینا چاہیے کہ نہیں, یہ ایک اکنامکس کا ہے, مگر یہ اس کو یعنی دس از پارٹ آف یعنی اکنامکس کے اصول ہر شعبے میں آتے ہیں. ماں باپ کا کیسے تعلق ہو, پڑوسی کے ساتھ کیسے معاشی تعلق ہو, پالیٹکس میں اکنامکس کا, تو وہ ان شعبوں کے ساتھ شامل کر دیے گئے کیونکہ وہ سیکنڈری تھے, پرائمری امپورٹنس نہیں تھی اس کی. اب وہ ہر جگہ سے اکنامکس سے متعلق اصول جو ہیں وہ سب کو پک کر کے سب کو ایک جگہ لے کے آنا کہ یہ ہے اکنامکس, تو یہ اس کی کوئی بھی ضرورت نہیں محسوس ہوئی تھی. مگر اب جب کہ کافروں نے کہا کہ اکنامکس از ایوری تھنگ اور ہمارے یہ اصول ہیں, تب اس کو پک کرنے کی ضرورت کہ ہم ان سے مقابلے کرنے کے لیے کہ تمہارے یہ سسٹم ہے ہمارا یہ سسٹم ہے, اس کے لیے ضرورت پیش آئی کہ اس کو جمع کیا جائے ایک جگہ پہ. ہاں, تو when Muslims country got freedom they decided to establish Islamic economic system but it did not happen. What was the reason for their failure? نہیں, فیلئر کے ریزن ہم نے نہیں ڈسکس کیے. کیوں پریکٹیکلی دنیا میں جیسے پاکستان جو اسلام کے نام پہ قائم ہوا, ترکی جو ہے وہ اس میں اسلام کے نام پہ جہاد ہوا, ہر جگہ یہ جو کافروں کو نکالا گیا, کالونیلزم ختم ہوا, یہ اسلام کے نام پہ ہوا. مگر جو سسٹم وجود میں آیا بعد میں وہ اسلامی نظام کہیں نہیں آیا. اس کی کیا وجہ ہوئی؟ کیونکہ جو رولنگ کلاس تھی اس کے انٹرسٹ نہیں تھا اسلامک سسٹم. صحیح ہے, کیونکہ جو اسلامک لاس تھے وہ ڈفرینٹ تھے ویسٹرن لاس سے, تو ان کے انٹرسٹ میں بالکل نہیں آتا تھا. ہاں, یہ رولنگ کلاس جو ہے یہ غدار کلاس تھی. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب برٹش آئے, جہاں بھی کالونیلزم ہوا, تو ایک تو وہ فارینرز تھے. فارینرز کبھی بھی ملک نہیں چلا سکتے, ان کو اپنے کوئی اسسٹنٹس اور وہ چاہیے ہوتے ہیں سیکنڈ کلاس, جو ان کی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرے اور اپنی عوام کے خلاف کرے. یعنی تو وہ جو ایک سیکنڈ ٹیئر بنا تھا, ایک تو وہ گورے لوگ تھے, پھر وہ کالے لوگ جو گورے لوگوں کا رول کو, جیسے وہ آرمی تھی یا وہ بیوروکریٹس تھے, یہ سارے جو بھی برٹش لوگ کہتے تھے اس کو امپلیمنٹ کرتے تھے. اور اس میں یعنی کافی ظلم ہوتا تھا اپنی عوام پہ, وہ اس کے لیے تیار تھے. تو جو سیکنڈ کلاس تھی, جو رولنگ کلاس تھی ہر جگہ, اور جو لوگ مسلمانوں کے وفادار تھے ان کو جیل کر دیا, ان سے جائیدادیں چھین لی گئیں. آخر میں کوئی بچا نہیں, یعنی وفادار لوگ تو بچے مگر وہ پاور میں کوئی بچا نہیں وفادار. تو جو پاور میں جو رولنگ ایلیٹ تھا وہ سارا کا سارا غدار تھا, کالونیل, یعنی بائی ڈیفینیشن, کیونکہ وہ رول کر رہے تھے.
تو جب پاور ختم ہوا برٹش کا تو پاور پھر ان کی جو ٹرینڈ کلاس تھا ان کے پاس چلا گیا، اور ان کے انٹرسٹ میں اسلامک سسٹم نہیں تھا. اسلامک سسٹم جو ہے وہ غریبوں کو مدد کرتا ہے، غریبوں کو امپاور کرتا ہے. تو دیٹ از ون پریکٹیکل ریزن وائی اسلامک سسٹمز نہیں آئے وجود میں. اچھا، economic theory argued that individuals are always utility maximizers. In experimental economics, we have done a lot of experiments to check whether individuals always maximize their utility. Provide empirical evidence which shows that individuals do not always maximize their utility. الٹیمیٹم گیم کا بدلا سکتے ہیں. اس میں 30% تک لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں، آفر کرتے ہیں، وہ کبھی بھی کچھ زیرو آفر نہیں کرتے 30 سے، کیونکہ کچھ نہ کچھ تو آفر ضرور کرتے ہیں، چاہے وہ ایک وہ کیا کہتے ہیں 100 میں سے 1% ہی کریں، صحیح ہے، وہی کریں لیکن کرتے ہیں، کبھی بھی زیرو نہیں کرتے. ہاں یہ ہے صحیح کہ یعنی جو یوٹیلیٹی میکسیمائزیشن پرنسپل ہے وہ کہتا ہے کہ بہت تھوڑا دینا چاہیے، مگر لوگ زیادہ دیتے ہیں. 40 to 50% کے درمیان لوگ چیریٹیز جو دیتے ہیں، چیریٹی لوگ جو دیتے ہیں، ہاں زکوٰۃ، صدقات، ایون نان مسلم، صحیح ہے، نان مسلم. تو یعنی یوٹیلیٹی میکسیمائزیشن تھیوری یہاں پہ فیل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. Economic theory is descriptive, not prescriptive. Do you agree with the statement? Provide evidence. تو ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اکنامک تھیوری پازیٹیو ہے. اگر ہم چاہیں یہ کہنا ہے کہ نہیں پازیٹیو نہیں ہے تو اس کو ہم کیسے ثابت کریں گے؟ تو اس میں ہم ریپیل پریفرنس کی تھیوری بھی بتا سکتے ہیں. کیا بتلا سکتے ہیں؟ ریپیل پریفرنس کی تھیوری. نہیں، اس سے فائدہ نہیں. اس میں وہ ہے کہ ریویل پریفرنس کی تھیوری تو آبزرویبل اور ان آبزرویبل کا ایشو کو حل کرتی ہے کہ اکنامکس میں ان آبزرویبلز بھی آتے ہیں، حالانکہ پریٹینڈ کیا جاتا ہے کہ نہیں آتے، مگر نارمیٹیو پازیٹیو میں الگ بات ہے. سر اس میں یہ ہے نا کہ مطلب ڈسکرپٹیو مینس مطلب ان کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ چیریٹیز دیں گے تو آپ کی مطلب ویلتھ کم ہوگی، مینس مطلب ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ چیریٹیز نہ دیں جس طرح، یا آپ اپنی یوٹیلیٹی میکسیمائز کریں. لیکن اگر ہم ریئل لائف میں دیکھیں تو زیادہ تر لوگ مطلب ہر کوئی یوٹیلیٹی میکسیمائزیشن کی طرف نہیں جاتا. مطلب ڈسکرپٹیو میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کہا جاتا ہے اس طرح کریں گے تو آپ کے ساتھ اس طرح ہوگا. ہاں یہ ایک سمپل آرگیومنٹ ہے کہ یوٹیلیٹی میکسیمائزیشن ڈسکرپٹیو نہیں ہے، یعنی پیپل آر ناٹ گریڈی، مگر ہم ان کو بتلاتے ہیں کہ گریڈی بیہیویئر از آپٹم، ایفیشنسی اسی سے آتی ہے. تو یہ تو نارمیٹیو ہے، یہ ترغیب دے رہے ہیں ہم کہ لوگ گریڈی ہو جائیں. چنانچہ اس کے اثرات دیکھے جاتے ہیں کہ جو اکانومک اسٹوڈنٹس ہیں وہ زیادہ گریڈی ہوتے ہیں، جو سائیکالوجسٹ ہیں جو دوسرے ہیں وہ اتنے گریڈی نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ اکانومسٹ کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ ہر انسان کے لیے فطری ہے کہ وہ گریڈی ہو، اور اسی سے ایفیشنسی بھی پیدا ہوتی ہے. تو یہ تو نارمیٹیو بات ہوئی. تو یہ ایک مثال ہے، اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں. ہاں پرفیکٹ کمپٹیشن اگر دیکھیں تو وہ آئیڈیل، اگر ریئل ورلڈ میں دیکھیں تو اس کی کوئی ایگزامپل نہیں ملتی، وہ صرف ایک آئیڈیلائز وہ ہے کہ یہ ہوگا تو سب سے بیٹر ہے، تو ہم اسی کو دیکھ کر اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح ہے. لفظ پرفیکٹ خود ہی ایک نارمیٹیو ہے کہ یہ بہترین سسٹم ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے کمپیٹ کریں گے تو ایفیشنسی ہوگی. ایکچولی ایسا ہے نہیں اور ہوتا نہیں، تو یہ بھی ایک نارمیٹیو بات ہے. Many people think Islamic ideals are very high.
and they are unachievable. सर ये अगर लास्ट में से आप दोबारा रिपीट करते हैं कौन सा वाला? सर जो डिस्कस डिस्क्रिप्टिव प्रिसिजन. हम ये कह रहे हैं कि यानी जो आइडिया है इस क्वेश्चन का वो ये है कि इकोनॉमिस्ट का दावा है कि हमारी थ्योरी पॉजिटिव है, अब हम इसको गलत साबित करें. कैसे गलत साबित करेंगे? तो एक तो यही बात है कि मसलन यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन वो कहते हैं कि दिस इज़ अ फैक्ट, मगर इट इज़ नॉट अ फैक्ट. पीपल डू नॉट मैक्सिमाइज यूटिलिटीज़. तो अब एक तो बात ये कि इट नॉट अ फैक्ट. तो फिर ये क्या है? फिर ये कहते हैं कि इट्स रैशनल बिहेवियर, यानी अक्लमंदी का काम है. तो ये नॉर्मेटिव है कि अगर कोई आदमी यूटिलिटी मैक्सिमाइज नहीं करता है तो बेवकूफ़ है. तो दैट्स अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट कि नहीं, बेवकूफ़ मत बनो, अक्लमंद बनो, होशियार बनो, अपने मफाद को देखो, दूसरे आदमी को नुकसान नहीं पहुँचाने दो, अपने आप को बुद्धू ना बनो, दूसरों को पैसे ना दो. ये सारी नॉर्मेटिव बातें हैं, पॉजिटिव नहीं बातें. ये तो सिंपल लेवल पे भी और भी बहुत सारे नॉर्मेटिव आइडियाज़ हैं इकोनॉमिक्स में जिसको पॉजिटिव बना के पेश किया जाता है. अच्छा, तो मैनी पीपल थिंक दैट इस्लामिक आइडियल्स आर वेरी हाई अनअचीवेबल. तो ये एक एतराज़ है जो इस्लामिक टीचिंग्स में किया जाता है कि भाई आप कह रहे हैं कि लोग हमदर्द होते हैं और गमगुसार होते हैं और जनरस होते हैं. हमने तो किसी आदमी को नहीं देखा ऐसा. हमने तो जिसको देखा वो लूट कसौटी में मुब्तला है और बिल्कुल नियो क्लासिकल इकनॉमिक्स का नुमाइंदा है. तो ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये एक एतराज़ है इस्लामिक इकनॉमिक्स में. ज़रा आंखें खोल के दुनिया तो देख लो, फिर तुम्हें इकनॉमिक्स समझ में आ जाएगी. जैसे खामखा की आइडियलिस्टिक बातें करते हैं. इसका क्या जवाब है? इस्लाम पर्पस की एक जवाब ये है कि इस्लाम प्रोसेस की तरफ देखता है. और सर न्यू क्लासिकल कोड भी आइडियल है, जिस तरह परफेक्ट कंप्लीशन की बात है. ये भी दूसरी बात है कि न इंसान उतना खुद गर्ज है जितना न्यू क्लासिकल कहती है, न उतना आइडिया परफेक्ट है जितना इस्लाम कहता है. बीच ही में है, मगर उसके अंदर दोनों पोटेंशियल्स मौजूद हैं. अब सवाल ये है कि हम उसको तरगीब किस तरफ कहते हैं, और खुद गर्जी करो या ये कि और फयाजी करो, खुद गर्जी को कम करो. ये तरगीब की बात है. वो है इंसान उतना ख़राब भी नहीं है जितना इकोनॉमिक थ्योरी बतलाती है, उतना अच्छा भी नहीं है जितना इस्लाम के आइडियल्स हैं. तो प्रोसेस पे है. और यानी हम पूरी कोशिश कर लें वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परफेक्शन तक नहीं पहुंच सकता, पहले से हमें मालूम है. तो अब सवाल ये है कि हम पुश किस तरफ करेंगे. दैट्स ऑल. तो प्रोसेस यानी इशू है, आउटकम इशू नहीं है. सर इस्लामिक इकोनॉमिक्स बेसिकली ये नहीं है कि हमने जो आइडियल सेट किया इसको हमने अचीव करना है, बेसिकली हमने इस आइडियल की तरफ मूव करना है. सही है. हम जितने भी सकते हैं अचीव नहीं मतलब अगर आपकी बात के 1% भी अचीव हो जाए. प्रोसेस है, कुछ भी ना अचीव हो फिर भी ठीक है. यानी एज लॉन्ग एज यू आर ट्राइंग. तो आउटकम हाथ में नहीं है हमारे. अच्छा, सेक्शन डी, स्केर्सिटी. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू द मटेरियल वेलफेयर अप्रोच. ये मटेरियल वेलफेयर का अप्रोच का मैंने तो इसका आजकल ये बिल्कुल ही गैर मारूफ है, किसी को पता भी नहीं है कि ऐसी कोई अप्रोच थी. अर्ली 20th सेंचुरी तक थी. उसके बाद यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से बहुत कम हो गई. और लायनल रैबंसवाइट 1930s के बाद से स्केर्सिटी अप्रोच आई और ऐसे छा गई कि पिछली वाली बातें भुला दी गई. तो ये मैं इसलिए लेके आया हूँ, मेरे पिछले 70 साल से तो किसी ने इसका नाम नहीं सुना है, इसलिए कि ये लोगों के जहन में ख्याल पैदा हो कि स्केर्सिटी तो इज़ द ओनली वे और हमेशा से रहा है. नहीं, ये एक नया आइडिया है जो रिसेंटली उभरा है, और इससे पहले कुछ और आइडिया था, ताकि ये ख्याल ना हो जो कि उनका कहना है कि भाई ये तो पॉजिटिव है, फैक्ट है और हर आदमी ने हर ज़माने में तस्लीम किया है. इट्स नॉट ट्रू. ये एक नई बात है जो अभी आई है और गलत बात है. तो इसलिए इसको लाए हैं हम लोग के. एक आइडिया है और वो दूसरे आइडिया की. तो मटेरियल वेलफेयर जो है वो सेक्युलर लोगों का ख्याल है इकोनॉमिक्स के बारे में, मुसलमानों का नहीं है. वो क्या है? स्केर्सिटी से पहले जब उनके पास थोड़ी अकल थी तो वो क्या सोचते थे?
मटीरियल वेलफेयर अप्रोच का क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है? यही था कि इकोनॉमिक्स का पर्पस ये है कि जितने लोग हैं उनकी मटीरियल नीड्स को पूरा करें. सही है, बिल्कुल. यानी मटीरियल नीड्स से ज़्यादा वेलफेयर यानी इंसान की खुशी को पूरा किया जाए, मगर ये बात उनको पता थी कि खुशी जो है पहले नीड्स पूरी करनी चाहिए, बाद में अगर ज़रूरत हो तो ख्वाहिशात को भी पूरा कर दिया जाए, मगर नीड्स ज़्यादा अहम है. तो ये यानी जो एग्ज़ाम्पल था कि अगर किसी को पियानो कॉन्सर्ट सुननी है तो वो उसकी ख्वाहिश है, मगर किसी को खाना खिलाना है तो ये उसकी ज़रूरत है. तो ज़रूरतों को जो है वो यानी बेसिकली इशू ये है, जो क्वेश्चन है कि हाउ टू यूज़ मटेरियल टू मेक पीपल हैप्पी वेल ऑफ. मगर उनको ये अंडरस्टैंडिंग थी कि हैप्पीनेस जो यानी ज़रूरियात में फ़र्क है. देयर आर सम वांट्स विच आर वेरी इंटेंस, सम विच आर लाइट. ये बाद में पॉजिटिव्स ने ये ख़त्म कर दिया कि इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर जो है ये मेजर नहीं की जा सकती है, तो इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करती है. तो सारी डिज़ायर्स एक जैसी हैं, चाहे आप रोल्स रॉयस चाहते हैं, चाहे आप रोटी चाहते हैं, दोनों रे से शुरू होती हैं. मतलब कि नीड और वांट्स में कोई डिफरेंशिएट नहीं था इसमें. नहीं, मटेरियल वांट्स में तो था, स्केर्सिटी में नहीं. उनका था कि हर एक मटेरियल वांट्स में डिफरेंशिएट करते थे वो लोग. हाँ, डिफरेंट वांट्स यानी नीड्स एंड वांट्स स्पेसिफिकली नहीं था, बल्कि ये कि बाज़ ज़रूरियात ज़्यादा इंटेंस होती हैं और हाँ उनको पहले बाज़ कम होती हैं. तो जो यानी उनमें ग्रेडेशन होता है, कोई ज़रूरी नहीं कि यानी एक ही कट हो के ये नीड है और ये वांट है, बल्कि बाज़ ज़रूरतें ज़्यादा अशद हैं, उनको ज़्यादा पहले प्रायोरिटीज़ हैं. सबकी सारी ख्वाहिशात बराबर नहीं हैं. सर तो इस मटीरियल वेलफेयर अप्रोच क्या हुआ? सर ये समझ नहीं आया. मटीरियल यानी कि सामान को इस्तेमाल करके इंसान के वेलफेयर को देखा जाए. तो वेलफेयर जो है वो ज़रूरियात को पूरा करने से पहले पूरा होगा, ख्वाहिशात को पूरा करने से वेलफेयर में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आएगा. उसके यानी उसकी जो फलाह है इंसान की, वो उसकी ख्वाहिश पूरी हो चाहे नहीं हो, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता. हाँ, ज़रूरत पूरी नहीं हो तो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. ज़रूरत जो है लफ्ज़ बहुत अहम है. ज़रूरत ज़रर के उससे है, यानी लोग अक्सर ये पूछते रहते हैं कि भाई हाउ डू यू टेल बिटवीन नीड्स एंड वांट्स. तो ज़रर कहते हैं नुकसान को. तो कोई ऐसी चीज़ जिसको अगर आपको ना मिले तो आपको कोई नुकसान हो जाए, ये ज़रूरत है. और कोई चीज़ नहीं मिले तो चलो कोई बात नहीं, यानी एक ख्वाहिश थी जो पूरी नहीं हुई, मगर कोई नुकसान नहीं हुआ मुझे, तो वो ज़रूरत नहीं है. तो ये काफ़ी क्लियर है अगर हम सोचें इसके बारे में कि वो चीज़ अगर ना मिले उससे नुकसान हो जाए तो वो ज़रूरत है. सर वैसे जो हम लोग को मेरे यहाँ तक याद है, हमने फर्स्ट ईयर में जब इकोनॉमिक्स स्टार्ट की थी पढ़नी, तो उसमें भी इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था, वो अपील किया ये लाइफ नीड्स और वांट्स में फ़र्क बताया गया है. तो ये इकोनॉमिक्स सिर्फ उन चीज़ों से डील करती है कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है और उसको खरीदने की मतलब आपका गुंजाइश भी है, तो सिर्फ इकोनॉमिक्स उससे डील करती है. अगर कोई चीज़ अगर मेरी ख्वाहिश है कि मैं गाड़ी ले लूँ, लेकिन मेरी डेट बनती नहीं कि मैं उसको ले सकूँ, तो इकोनॉमिक्स का डील नहीं करती. कैटेगरीज बताई गई है ना, नीड्स वांट्स एंड लग्जरीज. ये तो इस्लामिक टीचिंग्स हैं, उसमें नहीं है, वेस्ट में नहीं है. नहीं, वेस्टर्न किताबों में नहीं है. मुसलमान उसमें बीच में डाल दे तो दूसरी बात है. पाकिस्तानी ऑथर, वेस्ट वाले तो का तो दीन ये है कि कोई फ़र्क नहीं है. यूटिलिटी और बेनिफिट के दरमियान भी डिफरेंशिएट किया था. यूटिलिटी हाँ, ये वेस्ट में नहीं है ऐसी बात. हाँ, वो उन्होंने यानी अपनी तरफ से इसको जोड़ दिया होगा, क्योंकि इस्लाम के ये तालीमात हैं, मगर इकोनॉमिक्स में ऐसी कोई बात नहीं है. किसी भी वेस्टर्न टेक्स्ट बुक में ऐसी कोई बात नहीं. तो मटेरियल वेलफेयर तो यूज़ ऑफ मटेरियल्स टू इम्प्रूव वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स. इसमें यानी डिफरेंट डिज़ायर्स या वांट्स या नीड्स हैव डिफरेंट इंटेंसिटी. तो जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं उनको पहले किया जाएगा, जो कम ज़रूरी उनको बाद में किया जाएगा.
What is the definition of economics according to the scarcity approach? Needs and wants. Scarcity में needs and wants का कोई तज़किरा नहीं. स्केर्सिटी नहीं है ना कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, वांट्स अनलिमिटेड, अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से किस तरह से फुलफिल करना है, ये स्केर्सिटी. Samuelson कहता है कि the job of the economist is to fulfill all desires regardless of how they originate, whether they are needs or whether they are wants or artificial हैं चाहे real हैं. तो हमारा काम आँख बंद करके बस जो जो मांग रहा है, जो डिमांड है उसको हम फुलफिल करें. चाहे डिमांड हाई है या लो है, उसको पूरा करना. तो स्केर्सिटी अप्रोच ये है कि अगर यानी सारे गुड्स को हम देखें और सारी डिमांड्स को देखें तो वो गुड्स कभी काफ़ी नहीं होंगे सारे डिमांड्स को फुलफिल करने. काफ़ी होते तो काम ख़त्म था, क्योंकि सबको अपनी ज़रूरत के ये कहते हैं वो, हालांकि ये बात गलत है. तो दे विल ऑलवेज स्केर्सिटी. अगर हम डिज़ायर्स को भी ले लें, अगर हम नीड्स को ले लें तो स्केर्सिटी होगी नहीं, क्योंकि जो नीड सबके लिए काफ़ी है. तो डिज़ायर्स को ले तो स्केर्सिटी पैदा होती है. तो अब हर आदमी जो डिमांड कर रहा है उसको मिल नहीं सकता है, इसको कहते हैं स्केर्सिटी. अब ये सवाल पैदा होते हैं, दैट्स द क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक्स. क्योंकि सबकी सारी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो जाती हैं, तो अब कौन सी चीज़ प्रोड्यूस होगी, कैसे प्रोड्यूस की जाएगी, और वो फिर किसको मिलेगी, क्योंकि सबको मिल नहीं सकती. ये 3 बेसिक क्वेश्चंस हैं इकोनॉमिक्स के. हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस. तो ये सारे क्वेश्चन स्केर्सिटी के बिनाद पे पैदा होते हैं. सर इसमें जो मेजॉरिटी है उनका क्या मतलब? सर ये जो माइनॉरिटी की मेजॉरिटी है जो इंस्टेंट उसको सर मेजॉरिटी का भी क्या है? अच्छा, हाँ, यानी मुसलमान जो अक्सरियत, हाँ, जो इस्लामिक इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने कहा कि वेस्ट की टीचिंग सारी की सारी सही हैं, जो वो कहते हैं वो फैक्ट हैं. तो जब उन्होंने कहा कि स्केर्सिटी है तो इन्होंने भी कहा कि स्केर्सिटी. अब यहाँ पे इनको प्रॉब्लम हुई कि अल्लाह ताला ने कहा कि फजल है, तो उन्होंने कहा कि स्केर्सिटी को थोड़ा सा यानी एब्सोल्यूट तरीके से तो स्केर्सिटी नहीं है कि अल्लाह ताला ने जो दिया है वो, मगर अल्लाह ताला ने छुपा के रख दिया है, अब उसको निकालना है हमें. यानी जो रिसोर्सेज हैं वो ज़मीन के अंदर हैं, या तो इस एतबार से स्केर्सिटी नहीं है, मगर ये कि हम मेहनत तो करनी पड़ेगी और इसकी वजह से अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो स्केर्सिटी हो जाएगी. या इस तरह से और बहुत सारी तौजीहात दी गई हैं, मगर अल्टीमेटली बात यह है कि जो वेस्ट ने कहा है वो सही है और जो अल्लाह ताला ने कहा वो भी सही है. तो अब इन दोनों को तरमीम में, हाँ, मगर इसमें ये जो वेस्ट की बात है उसको तो हम टस हिला नहीं सकते. तो अल्लाह ताला की बात में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी है, तो हम उसको इंटरप्रेट कर लेंगे. तो ये यानी इस्लामिक इकोनॉमिस्ट जो हैं वो कहते हैं कि स्केर्सिटी है. सर ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव, ये सेकंड जनरेशन की बात है. फर्स्ट जनरेशन वाले जो हैं वो, सर ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव स्केर्सिटी का मतलब यही है. हाँ, ये सेकंड जनरेशन वालों ने चूँकि देखा कि स्केर्सिटी यानी एज इट इज़ नहीं ली जा सकती है क्योंकि इस्लाम से टकराती है, तो फिर इन्होंने ये टर्मिनोलॉजी इन्वेंट की कि एब्सोल्यूट स्केर्सिटी जो है वो तो नहीं है ये, और ये अल्लाह ताला जो है वो एब्सोल्यूट स्केर्सिटी की बात कर रहे हैं, और रिलेटिव स्केर्सिटी है जो कन्वेंशनल इकोनॉमी. इस तरह से तत्बीक हो गई, यानी कि वेस्ट की बात भी रहे और हमारी कुरान की बात भी रहे. तो उन्होंने कहा कि वेस्ट वाले जो है वो रिलेटिव स्केर्सिटी की बात कर रहे हैं हम, जो कि एग्जिस्ट करती है और कुरान में भी है, और एब्सोल्यूट स्केर्सिटी जो है उसको डिनाई करता है. तो मगर ये बात ऐसी ही है, यानी इसका कोई हकीकत नहीं है. मगर ये इस किस्म की बहुत सारी बातें जो इस्लामिक इकोनॉमिस्ट ने की कि जब दीन की बात और इकोनॉमिक्स की बात टकराई तो उन्होंने उसी बात को, यानी दोनों बातों को रखना चाहा कि इस्लाम की बात भी रहे और वेस्ट की बात भी रहे. मगर वेस्ट की बात चूँकि फैक्ट है और ऑब्जेक्टिव है इसलिए वो हिल नहीं सकती है ज़्यादा, मगर दीन में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है. बहुत सारी अहादीस हैं तो उसमें हम अपनी पसंद की हदीस चुन के उसको इंटरप्रेट कर लें. जैसे पॉवर्टी विल लीड टू कुफर, इसलिए हम लोग ग्रोथ को मैक्सिमाइज कर दें. अच्छा, तो एक सेक्शन रह गया मार्केट इकानमी वाला.
पॉजिटिविटी क्या होगा सर। हाँ लॉजिकल पावर, हाँ जी ज़रा मुश्किल सेक्शन, चलो ये सब खुद से कर लेना तुम।